کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ اس طرح آئندہ ایسے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ محمد علی صدپارہ شہید ہو کر تو امر ہو گئے، لیکن اگر وہ زندہ رہتے تو شاید کئی مزید علی صدپارہ پیدا ہو سکتے۔ علی صدپارہ کو باقاعدہ قومی جو اعزازات ہیں ان سے نوازا جائے، اس کی فیملی کو سپورٹ کیا جائے، ساجد علی صدپارہ کو جو مناسب ترین ذریعہ روزگار ہو سکتا ہے وہ دیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخن ٹی وی اور میں ہوں وقاص عزیز۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ہیرو، قومی ہیرو میں کہوں گا، علی صدپارہ کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بوٹل نیک K2 سے 300 میٹر کے گہرائی میں دریافت ہو گئی ہے، مل گئی ہے۔ یہ ایک دل گرفتہ کر دینے والی اچھی خبر ہے، اور انسان کیا چیز ہے کہ اسے موت کی ایسی خبریں ملنے پر بھی بسا اوقات آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ چلیں جو بچھڑ گئے ان کی میتیں تو ملیں۔ جان سنوری جو ان کے پارٹنر تھے ان کی بھی جو ہے وہ میت ملی ہے، جو ان کے آبائی علاقے میں روانہ کر دی جائے گی۔ یہاں خراج عقیدت کا لفظ بھی علی صدپارہ جیسے بہادر کوپیما کے لیے اس لیے کم ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ نیپالی شرپاؤں کی ٹیم سردیوں میں جا کر K2 کو، جو اس وقت انتہائی خونی ہو جاتا ہے، سر کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی مصدقہ چیز بھی موجود نہیں ہے، اور پوری دنیا انہیں سراہ رہی ہے کہ K2 کو انہوں نے، اس قاتل اور خونی پہاڑ کو، سردیوں میں عین اس وقت جب اتنے شدید برفیلے طوفان ہوتے ہیں کہ برف کے ایک ذرے کے اندر کئی طوفان چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک ذرہ قاتل ذرہ ہوتا ہے، عین اس وقت علی صدپارہ نے اپنی جان پر کھیلنے کا ارادہ کیا، اعلان کیا، گھر والوں نے سمجھایا، دوستوں نے سمجھایا، پورے پاکستان سے چاہنے والوں نے سمجھایا، پوری دنیا سے میسیجز آئے کہ ابھی ایسا مت کریں، سردیوں میں ہی اگر سر کرنا ہے تو کچھ دنوں بعد کر لیں۔ لیکن فیض صاحب نے شاید علی صدپارہ جیسے سر پھرا میں کہوں گا، جو دیوانے ہوتے ہیں اپنے وطن کی محبت میں، افتخار عارف صاحب کا بھی اس حوالے سے ایک شعر ہے، وطن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض چکائے ہیں کہ یاد بھی نہیں، کچھ اس طرح ان کا شعر ہے۔ لیکن فیض صاحب کا جو بنیادی شعر ہے وہ یہ ہے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور میں اب یہ کہوں گا، علی صدپارہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ K2 پہاڑ کو تا قیامت تک جو کوپیما سر کرنے جائے گا، وہ آپ کے نقش قدم، آپ کے ہر قدم کے اوپر اپنا پاؤں جماتا ہوا اس کی چوٹی تک پہنچے گا۔ اور یہاں آپ کی یہ قربانی، لازوال قربانی، حکومت پاکستان کو یہ سبق دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام مقتدر اداروں کو جو اس کھیل کو عالمی سطح پر سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس کھیل کے ذریعے آپ سالانہ $1 بلین کا زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ کم از کم K2 پہاڑ کو سر کرنے کے لیے اب باقاعدہ ٹریکس بنائے جانے چاہیے۔ اگر مشکل کو ہی رکھنا ہے ایسے، تو بوٹل نیک کا جو مشکل ترین مرحلہ ہے اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال بنائی جائے، کوئی ایسا وہاں پہ سلسلہ یا کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ اس طرح آئندہ ایسے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، کیونکہ محمد علی صدپارہ شہید ہو کر تو امر ہو گئے، لیکن اگر وہ زندہ رہتے تو شاید کئی مزید علی صدپارہ پیدا ہو سکتے۔ میں ٹریبیوٹ پیش کروں گا ساجد علی صدپارہ کو، اور یقیناً ایک بیٹا ہی اپنے باپ کے لیے اتنی تڑپ رکھ سکتا ہے اور ایسے دیوانہ وار جا سکتا ہے، کوئی اور نہیں ایسے کر سکتا۔ یہ ساجد علی صدپارہ کی اپنے باپ سے محبت ہے کہ وہ ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھا۔ اور مجھے اس کی آج سے چند ماہ قبل کی وہ ویڈیو یاد آ رہی ہے جب اس نے کہا تھا کہ بوٹل نیک سے میرے باپ نے مجھے واپس بھیج دیا تھا جب میری حالت خراب ہوئی، اور مجھے اسی لمحے سمجھ لگ گئی تھی کہ علی صدپارہ اپنی جان پر کھیل گیا ہے، اپنے وطن کی خاطر، اور اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا ہے۔ ایسے میں بہت سی
میں نے پوسٹیں دیکھی فیس بک پر، سوشل میڈیا پہ بحث دیکھی کہ علی ستپارہ نے اپنے نام کے لیے یہ کیا، علی ستپارہ نے اپنی ذاتیات کے لیے کیا. یار اس نے وہاں پہ جا کے جو جھنڈا گاڑنا تھا وہ سب ہلالی پرچم تھا. اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہیں لگانی تھی، یا وہاں پہ اس نے کوئی اور جھنڈا نہیں لگانا تھا. وہ اپنے نام کے لیے اگر کھیلنے والا ہوتا تو اس کا تو ویسے ہی اتنا نام ہے، پوری دنیا میں اس کے شاگرد پائے جاتے ہیں. آج پوری دنیا میں پاکستان کو علی ستپارہ کی وجہ سے جانا جا رہا ہے. آپ کے سارا انٹرنیشنل میڈیا کی جو اسکرین ریڈ ہوئی ہے اس کے اوپر علی ستپارہ لکھا آیا ہے. سو پلیز اپنے قومی ہیروز کی عزت کرنا سیکھیے. اور میں حکومت پاکستان سے یہاں یہ درخواست کروں گا کہ پلیز اب اس کھیل کو قومی سطح پر سنجیدگی سے لیا جائے، ٹریکس بنائے جائیں، علی ستپارہ کو باقاعدہ قومی جو اعزازات ہیں ان سے نوازا جائے، اس کی فیملی کو سپورٹ کیا جائے، ساجد علی ستپارہ کو جو مناسب ترین ذریعہ روزگار ہو سکتا ہے وہ دیا جائے، یا جو اس خاندان کی کفالت اور بہتری کے لیے ہو سکتا ہے. جی بی گورنمنٹ تو کرے گی، سینٹرل گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. اور آخر میں جاتے میں ایک مرتبہ پھر جان سنوری اور علی ستپارہ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ تعزیت بھی کرتا ہوں، اور یہ بطور پاکستانی آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدا را آج ہمارے کھیلوں کے میدان ویران ہو چکے ہیں. ہمارے کھیلوں کے میدانوں کی جگہ سینما بن چکے ہیں، پلازے بن چکے ہیں. آج ہم ہیرو پیدا کرنے والی قوم نہیں ہیں. آج ہماری نسلوں میں دور دور تک کوئی ہیرو پیدا نظر ہوتا نہیں آ رہا. آج دور دور تک ہمیں کوئی ایک ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو ایسی اپنے اندر کرسماتی رویے رکھتی ہو جس کو دیکھ کر نوجوان اس سے انسپائریشن لے سکیں. آج ہمیں ہر طرف جھوٹ، مکر و فریب، الحاد اور ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کا کسی بھی سطح پر انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے میں ایک پہاڑ پر چڑھنے والا، شکر ہے کہ ان پہاڑوں پہ پلازے نہیں بن سکتے، سینمے نہیں بن سکتے، اور یہاں پہ کالونیاں نہیں بن سکتی، ورنہ یہ تو ان پہاڑوں کو بھی کالونیز میں اور پلازوں میں اور سینماز میں بدل دیں. سو آپ سے گزارش ہے کہ ہیروز کو مانیں، ان کی قدر کریں. سمیع اللہ کی طرح نہ اس کی ہاکی چوری کریں، نہ اس کی بال چوری کریں، نہ علی ستپارہ کو برا بھلا کہیں. مجھے لگتا ہے میرے منہ میں خاک، آئندہ آنے والے 20-30 سالوں میں میری نسل کے جو لوگ ہیں جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہمیں اپنی نسل میں سے بھی کوئی ہیرو نظر نہیں آئے گا، نہ بعد میں آنے والی کوئی نسل میں سے آئے گا. یہ مایوسی نہیں ہے، یہ انتہائی کڑوی اور بھیانک سچائی ہے، اور اس کی بنیاد ہم نے سن 80 میں رکھی تھی. اس سے پہلے بھی تھوڑی سی ہو سکتی ہے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن جاتے جاتے علی ستپارہ آپ امر ہو گئے. ساجد ستپارہ آپ نے اپنے والد کے لیے جو ایفرٹ کی اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. آپ سلامت رہیں. خدا حافظ.